دوستوں، یہ کہانی ہے افریقہ کے علاقے ٹی ساوو کے آدم خوروں کے حوالے سے۔ اس کہانی کو لکھا ہے کرنل جے ایچ پیٹرسن نے۔ کرنل پیٹرسن ایک انجینئر تھے اور انجینئر کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت ہی بہترین شکاری بھی تھے۔ اور کرنل پیٹرسن کو اس بات کا اندازہ بالکل بھی نہیں تھا کہ ٹی ساوو کتنا خطرناک ثابت ہونے والا ہے۔ دوستوں، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آئیں اس قصے کو کرتے ہیں شروع۔ کرنل پیٹرسن کہتے ہیں، مجھے ٹی ساوو میں آئے ہوئے چند دن ہی ہوئے تھے جب میں نے پہلی بار سنا کہ وہ وحشی درندوں کو قریب میں دیکھا گیا ہے۔ اس کے فوراً ہی بعد ایک یا دو کلی پراسرار طور پر غائب ہو گئے۔ مجھے بتایا گیا کہ ان ورکروں کو رات میں ان کے خیموں سے اٹھا کر لے جایا گیا اور پھر شیروں نے انہیں ہڑپ کر لیا۔ اس وقت میں نے اس کہانی کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ میں سمجھتا رہا کہ وہ بدقسمت ورکر اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں انجام کو پہنچے ہیں۔ وہ بہت ہی اچھے ورکر تھے، وہ بہت ہی اچھے کارکن تھے اور انہوں نے بہت سارے پیسے بھی جمع کر رکھے تھے۔ پیٹرسن قدرتی طور پر یہ سمجھتا تھا کہ انہیں لفنگوں اور بدماشوں کے گروہ نے پیسے کے خاطر قتل کر دیا ہے۔ بہرحال جلدی یہ شبہات رفع ہو گئے۔ میرے یہاں آنے کے 3 ہفتوں بعد ایک صبح مجھے اٹھا کر بتایا گیا کہ میرا ایک سکھ جمعدار جس کا نام انگن سنگھ تھا، اسے رات میں اس کے اپنے خیمے کے اندر دبوچا گیا اور پھر کھینچتے ہوئے اسے دور لے جا کر کھا لیا گیا۔ ظاہر ہے میں نے بغیر وقت ضائع کیے جگہ کا معائنہ کیا اور جلد ہی اس نتیجے پر پہنچا کہ اس شخص کو یقیناً شیر اٹھا کر لے گئے ہوں گے، کیونکہ ریت پر شیروں کے پنجوں کے نشانات واضح تھے، جبکہ اس کے شکار کی ایڑی سے بننے والی لکیر اس سمت کی نشاندہی کر رہی تھی جدھر شیر اسے کھینچ کر لے گئے۔ اس کے علاوہ جمعدار کے خیمے میں آدھے درجن کارکن سوتے تھے، جن میں ایک جو اس کے بستر پر سوتا تھا وہ اس واقعے کا عینی گواہ تھا۔ اس نے واقعے کو تفصیلات کے ساتھ بیان کرتے ہوئے کہا، رات کو شیر نے کھلے دروازے سے اپنا سر اندر کیا اور انگن سنگھ کو گلے سے دبوچ لیا جو دروازے کے قریب ہی سویا تھا۔ پھر شیر انگن سنگھ کو اٹھا کر باہر لے گئے۔ انگن سنگھ چلاتا رہا، شور کرتا رہا اور اس کے دردناک آوازیں ہم سنتے رہے، لیکن بیچارے یہ ورکر اور کیا کر سکتے کیونکہ انسان شیر سے لڑ نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد ایک کلی نے کہا، بیچارہ انگن سنگھ بڑی اذیت سے مرا، اور کیا کرتا، وہ شیر سے لڑ بھی تو نہیں سکتا تھا۔ یہ سب کچھ دردناک سن کر کرنل پیٹرسن حرکت میں آ گئے۔ پھر انہوں نے شیروں کی تلاش شروع کر دی۔ پھر کرنل پیٹرسن نے آسانی سے اس راستے کا پتہ چلا لیا جس سے شیر گزرا تھا، یعنی انگن سنگھ کو لے کر شیر چلا گیا تھا۔ کرنل پیٹرسن نے اس راستے کے نقشوں کو دیکھتے، شیروں کے پنجوں کو دیکھتے ہوئے اس راستے کا پیچھا کیا اور جہاں جہاں شیر رکا تھا وہاں وہاں خون کے فواروں نے اپنے نشانات چھوڑ رکھے تھے۔ یہ وہ جگہ تھے جہاں اسے کسی دوسرے آدم خور کی مداخلت کا اندیشہ تھا ہی نہیں۔ وہ عادتاً جسم سے کال کا حصہ جدا کرتا تھا تاکہ تازہ خون پی سکے۔ مجھے ان کے اس طریقے کا یقین ہوا کیونکہ میں نے آدھے انسانی جسم ایسے بھی دیکھے جن کے جسم کے مختلف حصوں کے جلد غائب تھی اور گوشت سوکھا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے خون چوس لیا گیا ہو۔ ہم جب اس جگہ کو پہنچے جہاں اس نے اپنے شکار کو ہڑپ کیا تھا، وہاں کا منظر انتہائی خوفناک تھا۔ چاروں طرف زمین پر خون کے دبے، گوشت کے ٹکڑے، ہڈیاں بکھری پڑی تھی، لیکن بدقسمت جمعدار کی سر کو اس طرح چھوڑ دیا گیا تھا، یعنی انگن سنگھ کے جسم کو کھا لیا گیا، اس کے خون کو پی لیا گیا، لیکن اس کے سر کو شیروں نے چھوڑ دیا تھا اور وہ سر کچھ فاصلے پر پڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی تھی، جس میں اب بھی دہشت اور خوف کے اثرات دکھائی دے رہے تھے۔ یہ جگہ کاسی ہی الگ تھی اور بغور جائزہ کے بعد یہ واضح ہوا وہاں 2 شیر تھے جن میں شدید شکار پر قبضے کے لیے جدوجہد بھی ہوئی، یعنی وہ آپس میں لڑتے تھے شکار کے کھانے کے لیے۔ یہ منظر انتہائی لرزہ خیز تھا۔ ہم نے ممکن حد تک تمام بقیات کو ایک جگہ جمع کیا، یعنی ہڈیاں، جسم کے ٹکڑے، گوشت کے ٹکڑے، سب کو کرنل پیٹرسن اور اس کے ساتھی نے جمع کیا اور ڈھیر سارے پتھروں سے چھپا لیا، لیکن اس کے سر کو جیسے ہی شبہ ہوتا تھا کہ وہ ہمیں خوفناک انداز میں دیکھ رہا ہے، ہم نے اس کے دفن نہیں کیا۔ یعنی کرنل پیٹرسن
जमादार उंगन सिंह के सर को अपने साथ लेकर आए कैंप में और इसका मेडिकल करवाया ताकि निशानदेही करा जा सके। आदमखोर शेरों का मुझे पहली बार तजुर्बा हुआ और मैंने फ़ौरन ही तय कर लिया कि चाहे जितनी भी तकलीफ़ उठानी पड़े, मैं इन खूंखार दरिंदों से इलाके को पाक करके रहूँगा। दोस्तों, ये इसका पहला पार्ट हमने जो है आपके सामने बयान किया है और इंशाल्लाह दूसरा पार्ट हम फिर बयान करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 में जल्द अपलोड करूँगा। तो अपना बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया।